کہ لیلۃ الجائزہ اتنی اہم رات ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم اکثر ایسے لوگ ہیں جو پورا رمضان المبارک یا اس سے پہلے کے جو ایام جس طرح بھی ہمیں فرصت ملنی چاہیے ہم اپنی ضروریات کی ساری چیزیں باہم ان کو اپنے گھر تک پہنچا دیں اور ساری ضروریات کی چیزوں کو اپنے گھر میں جمع کر لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آخر تک انتظار کریں، اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب آخری شب آتی ہے ہم بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور بازار میں جا کر وہاں ایک تو رش ہوتا ہے، دوسرا وہاں کوئی مرد و زن کے اختلاط میں کوئی تفریق نہیں کی جا رہی ہوتی، وہاں ماحول اتنا خراب ہوتا ہے۔ ویسے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بازار کو ناپسند فرمایا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بازار سے کس حد تک بچنا چاہیے اور اپنی ضرورت کی چیزیں کس وقت تک لے لینی چاہیے، اور لیلۃ الجائزہ کو جس طرح ہم بازار میں ضائع کرتے ہیں اور اتنا اہم جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمانا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال، جو وقت کی ضرورت ہے جی اور جو اتنی اہم رات کو ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا کوئی اپنی اس غلط ضرورت کو سامنے رکھ کے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہ سارے کام پہلے کر لینے چاہیے، کہ ہم کہیں کہ اب ضرورت تھی ہمیں شاپنگ کرنے کی، حالانکہ یہ کام ہم پہلے کر سکتے تھے، ہم نے یہ خود اس کو تاخیر کا شکار بنایا، اور ایک بے حیائی کا بازار گرم کرنے کے اندر ہم بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ جیسا کہ آپ نے اختلاط کی صورت کو بیان کیا، کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہوتا ہے، وہاں پر کوئی باعزت آدمی، ویسے بھی بازار کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک مجبوری کے تحت آپ نے کوئی لین دین کرنا ہے، آپ کوئی چیز فروخت کرنے والے ہیں تب، یا آپ کو خریدار ہیں تو تب، وگرنہ تو جو احسن مقام ہے جو احادیث کی روشنی میں ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، بے شک، اور بالخصوص اس رات کو تو ہم نے رب سے اجر مانگنا تھا، جی اجرت لینی تھی اور اپنے یہی لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امتحان کا وقت ہے کہ شیطان پورا مہینہ آپ قید رہتا ہے، اچانک وہ باہر آتا ہے اور پورے اچھے انداز میں حملہ کرتا ہے، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ہم نے کھڑے ہونا ہوتا ہے اپنے مقام پہ۔ اور دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر جہاں روزے کا ذکر، جیسا کہ میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی ہے، وہاں پر روزوں کی فرضیت کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، پرہیزگار۔ اگر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جی 70 سال روزے رکھے ہیں، بھائی آپ یہ بتائیں تقویٰ کتنا آیا ہے، اللہ اکبر۔ یہ نہ آپ پیش کریں کہ میں نے 70 سال یا 60 سال روزے رکھے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 60 سال 70 سال تمہارا روزے رکھ دینا یہ کمال ہے، قرآن کہتا ہے کمال یہ ہے کہ تمہارے اندر روزے کا نور داخل ہو جائے، جی، اصل وہ مقصود روحانیت تقویٰ داخل، ہے۔ لعلکم تتقون، کیا متقی تم بنے ہو کہ نہیں بنے؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا لیلۃ الجائزہ آ چکی ہے، اور ہماری صورتحال کچھ الگ سی ہوتی ہے کہ ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عید والے دن آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، تو آپ سے غلاموں نے سوال کیا، حضور آج کی رات تو خوشی کی رات ہے، رونے کی رات تو نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عید وہ منایا ہے جس نے رب کو راضی کر لیا اللہ ہے، اکبر۔ عید وہ منا سکتا ہے جس کو علم ہو کہ میرے روزے قبول ہو چکے ہیں، میری عبادات قبول ہو چکی ہیں۔ تو یہ راتیں جو ہیں، یہ خاص جو راتیں ہیں، ان کو رو کر گزارنی چاہیے، اور امت مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم اور احسان کیا، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ العیدین، سرکار نے فرمایا کہ جس نے 2 عیدوں کی راتوں کو قیام کیا، 2 عیدوں سے مراد ایک لیلۃ الفطر یعنی عید الفطر ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے، ان کی راتوں کے اندر جس بندے نے قیام کیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور کس نیت سے کیا، محتسباً، اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، رضا خدا چاہتے ہوئے اس نے یہ عمل کیا، لم یمت قلبہ، اس بندے کا دل اس دن بھی نہیں مردہ ہوگا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں یوما، اس دن، تموت القلوب، جس دن دل مردہ ہو رہے ہیں، اس بندے کا دل اس دن بھی مردہ ہوگا۔ تو ہم اپنے ناظرین کو گزارش کریں گے کہ یہ رات ایسی رات ہے، اس رات میں قیام کرو، کل محشر کے دن جب دلوں پر سختی ہوگی، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، دل مردوں کی طرح ہوں گے، اس وقت بھی بندہ مومن کا جو ان راتوں کے اندر قیام کرنے والا ہے اس کا دل زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی اسی طرح ایک اور فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں خمس لیال،
5 راتیں ایسی ہیں جن کے اندر رب سے جو مانگا جائے، لا تردو کے الفاظ ہیں حدیث میں، رب رد نہیں فرماتا۔ اللہ ویسے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ دے کر ہم عرض کریں تو رب تو بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کی رحمت ان راتوں میں خاص کرم فرما رہی ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر جرم پر کرم، ہر خطا پہ عطا، اے میرے کبریا تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اس کی کرم نوازی ہیں، ہم جرم کر رہے ہیں پھر بھی اس کی طرف سے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی رحمت تو بڑی وسعت والی رحمت ہے، اس کا کرم تو بہت عظیم ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں وہ کون سی راتیں ہیں جن کے اندر رب رد نہیں فرماتا، وہ مخصوص مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی رات لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی جو رات ہے، اس رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا۔ اسی طرح نصف شعبان کی جو رات ہے، یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور اسی طرح دونوں عیدوں کی جو راتیں ہیں ان کے اندر، اور ایک حدیث میں یوم ترویہ کا ذکر بھی ہے، اس کی رات کو بھی جو بندہ رب سے مانگتا ہے اور مصطفیٰ کی زبان پر جس کو اعتماد ہے نا، پھر وہ اپنی اس رات کو بازار میں صرف نہیں کرے گا، بلکہ وہ رات مسجد میں اور رب کی بارگاہ میں جھک کر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اور کبھی سجدے کی حالت میں، اور رب سے التجا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس کا عقیدہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ آج مانگو، رب آج رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم راتیں ہیں کہ رب سے ہم نے اجر لینا تھا، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور سمت چلے گئے۔ یہ شومی قسمت ہے، بدقسمتی ہے کہ شیطان وہ کتنا خوش ہوگا کہ سارا مہینہ جو ہے مجھے قید رکھا گیا، حدیث شریف میں جیسا آتا ہے کہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو ہی کھلتا ہے اس کے کھلنے سے پہلے ہم نے بازاروں کے اندر تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو اس پہ خوش ہوگا کہ مجھے تو محنت ہی نہیں کرنی پڑی، کہ سارا مہینہ روزہ رکھ کے بھی اب بازاروں کی زینت بن چکے ہیں، اب تو انہوں نے خدا کو راضی کرنا تھا بجائے اس کے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ شعور رمضان، شعور رمضان، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔